نہیں، معاملہ تو سادہ نہیں ہے. مجھے تو سب سے بڑی جو تشویش اس بات پہ ہو رہی ہے وہ اس ٹویٹ پہ ہو رہی ہے جس میں فوج کے ترجمان نے وزیر اعظم ہاؤس کے سیکریٹریٹ کے ایک فیصلے کو رد کر دیا، مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. یہ لفظ استعمال کیے گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کو اگر قانون کی زبان میں انٹرپریٹ کیا جائے تو بہت خطرناک بات بنتی ہے. لیکن دوسری طرف اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آخر وہ کیا صورتحال ہے جس نے انہیں یہ کہنے پہ مجبور کیا ہے، اتنا سخت سٹانس لینے پہ مجبور کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ فوج نے اتنا سخت بات کہی ہو. پبلکلی کہی ہو. ہاں، پبلکلی، اصل سے تو پبلکلی ہوتا ہے. کیری لوگر بل کے بارے میں ایک طرح کا آیا تھا کہ اس کو مسترد کیا جاتا ہے، لیکن اس کو اس طرح لیا گیا کہ یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ امریکہ کے خلاف ہے. ایک طرح امریکہ کی پالیسیوں کو ریجیکٹ کیا گیا اور یہ کہا کہ ہم بکاری قوم نہیں ہے کہ آپ کی شرائط پر قرضہ لیں یا پیسہ لیں. یہ بات درست ہے. اب یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ٹویٹ آنی چاہیے تھی کہ نہیں آنی چاہیے تھی. اب اصل واقعہ کیا ہے اس کا سمجھ نہیں آتا. اچھا سر، ایک سیکنڈ مجھے اس سے پہلے یہ بتائیں کہ چودھری نثار کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے کہ سسٹم معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو چلیں گے، ٹویٹس کی جائیں گی. یہ ٹویٹ کرنا مناسب تھا یا ان کا مینڈیٹ تھا؟ کی جا سکتی تھی، کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ذاتی طور پر میں تو اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کی ٹویٹ جاری کی جائے. ٹویٹ ہی نہیں بلکہ اس طرح کے کوئی بیانات جاری کیے جائیں فوج کی طرف سے یا کسی طرف سے بھی. یہ سول اور ملٹری کے نازک تعلقات کو مزید خراب کرنے کی وساطت ہے. اچھا، ہم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب جب یہ واقعہ ہوا تھا، میں تو اسٹارٹ میں کیا جائے تو ہم نے یہ بات تو خیر کی نہیں کہ واقعہ درست تھا یا غلط تھا. اندر کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. سیکورٹی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. عام طور پر قانون کے مطابق ہم اس اخبار کے بارے میں بھی، اس اخبار کے خلاف بھی اور اس خبر کو دینے والے کے بارے میں بھی قانونی کارروائی کر سکتے تھے. یہ میں تو آزادی صحافت کے خلاف بات نہیں کر رہا. اگر یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا تو قانون کو اسی وقت حرکت میں آنا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں آیا؟ کیا صورتحال تھی، کیا نہیں ہے؟ ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کس نے لیک کی، کیسے لیک کی. اس میں ایک نہیں 20 طرح کی کہانیاں آئی جس نے ماحول کو اور بھی خراب کیا. میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال. اچھا، اب آپ چودھری صاحب اور کہہ رہے ہیں، سعد صاحب کچھ اور بیان دے رہے ہیں.